إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بانیان عشر محرم الحرام کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود سے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل محبة لمحمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات بر محمد و آل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فرمان معصوم ہے تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں. حضرات دیوکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکدہ ولایت، مسلسل بعنوان فلسفہ درود میں بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اس بات میں شک نہ کرنا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے. یہ وہ ترجمہ ہے جو مروجہ ترجمہ ہے، لیکن ابھی قرآن کے وارثوں سے پوچھیں گے کہ اصل میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کی زندگی سماعت کا
اور قبلہ معصومی صاحب تشریف لائے ہیں، میرے لیے سعادت کی بات ہے، ان سے بھی دعائیں لیں گے اور مل کے عبادت کریں گے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہ جو سلم و تسلیمہ ہے اس پر عمل علیہ وسلم کے ذریعے پورا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ سلام کی بات ہے کہ نبی پہ درود بھیجنا ہے اور پھر علیہ وسلم کہہ دینا ہے تو کام ہو جانا۔ جبکہ پروردگار عالم نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ سلمو تسلیمہ سلام کی بات نہیں، محمدوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بات۔ میں آج آپ کو کسی اور منزل پر لے کر جانا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سینے ہم اکٹھے عبور کریں۔ پروردگار عالم خیر کو ترک نہیں کرتا۔ علی کی بتائی ہوئی توحید میں ممکن نہیں کہ ایک عمل خیر ہو اور پروردگار اس کو ترک کرتا۔ میرا 1000 مرتبہ کا کہا ہوا جملہ ہے کہ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی۔ علی ابن ابی طالب کی بتائی ہوئی توحید میں ممکن ہی نہیں کہ پروردگار ایک خیر کو ترک کرے۔ وہ پروردگار جو مسلسل نبیوں پہ سلام بھیج رہا ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ سوال یہ ہے کہ یہاں محبوب پروردگار ہے، یہاں تو خدا کو 10 مرتبہ سلام کہنا چاہیے تھا، لیکن خدا ہمیں سلام کا حکم دیتا ہے، خود صرف درود بھیجتا ہے۔ تو 2 باتوں میں سے ایک آپ کو ماننی پڑے گی، یا تو یہ مان لیجئے کہ وہ خدا ہو کے یہاں خیر ترک کر رہا ہے، یا پھر مان لیجئے یہ سلمو تسلیمہ کوئی ایسا عمل ہے جو مخلوق کے لیے جائز ہے، ان کے خالق کے لیے جائز نہیں۔ میں نے کل آیت پڑھی تھی، یہ مقدمہ قائم کر رہا ہوں تاکہ پہلا لطیف نتیجہ آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتاروں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب، یہ بندے تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں تجھے حاکم نہ بنا دے۔ یہ جو شبلانی طرز نبوت ہے، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، میں لفظ دہراتا ہوں تاکہ مل کے لطف لے سکے۔ یہ جو شبلانی طرز نظریہ نبوت ہے، جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہیں، جو نہیں سمجھے انہیں سمجھا کے آگے بڑھوں گا۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اگر منبر پہ ہو تو نبی ہے، گھر میں ہو تو ہماری طرح، یعنی گھر میں وہ جو کرے وہ سمجھیے کہ وہ رشتوں کی بنیاد پہ ہو رہا۔ نبی گھر میں کسی کو حکم دے تو وہ حکم شریعت نہیں، نبی منبر پہ ہوں جو کہیں وہ حکم شریعت۔ نبی بچوں سے بات کیسے کرتے ہیں، نبی اپنی زوجہ سے بات کیسے کرتے ہیں، نبی اپنے رشتہ داروں سے بات کیسے کرتے ہیں، محبت کیسے کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا عمل نبوت سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن کمال دیکھیے حکمت مصطفیٰ کو۔ رسول بھی جانتے تھے کہ بعد میں لوگ کہیں گے کہ مسجد میں نبوت ہے، گھر میں بشریت ہے، تو رسول نے پھر یہ کیا کہ علی کے گھر کا دروازہ ہی مسجد میں کھول دیا۔ جی آپ سلامت رہے محمد کی بیٹا، ایسی قیمتی سماعتیں ہو تو بات کرنے کا لطف آتا ہے۔ جی آپ سلامت رسول
رسول جانتے تھے کہ مسجد میں اور گھر میں لوگ فرق ایک بات کرنے لگا ہوں، میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری ہے۔ یہ جو طرز نبوت، طرز نظریہ نبوت ہے کہ نبی گھر میں ہوں تو عام بشر ہوتے ہیں، منبر پہ ہوں تو نبی ہوتے ہیں، یہ ایک لوپ ہول ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں کہ نبی گھر میں کیا کرتے ہیں۔ اگر بغیر ترجیح کے آپ سمجھیں گے تو میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ یہ ایک لوپ ہول ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ نبی گھر میں کیا کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے اس شے سے کیسے بچا جائے کہ گھر میں نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو سمجھا نہیں ہے وہ یہاں موجود ہی نہیں۔ یعنی نبی کے گھر سے، میں پھر کنائے میں بات کر رہا ہوں، نبی کے گھر سے اگر برتن ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہو تو اس سے کسی کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، لائٹ لائٹ آپ کی نہیں گئی، میری گئی ہے۔ میں بول رہا ہوں، میری آواز انشاءاللہ جائے گی۔ نبی کے گھر میں اگر برتن ٹوٹنے کی آواز بھی آ جائے تو گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کا اسلام خطرے سے باہر ہے۔ تو یہ جو شبلانی طرز نظریہ نبوت ہے کہ نبی منبر پہ ہو تو نبی ہے، گھر میں ہو تو ہم بشر ہیں، تو پھر کائنات کے رسول نے یہ کیا کہ علی کے گھر کا دروازہ، جملہ دے کر رہا ہوں، استقبال میں فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائے تو حق کے سماعت ادا، تو رسول نے علی کے گھر کا دروازہ ہی مسجد میں کھول دیا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ مسجد کو علی کا گھر سمجھ لو، سمجھ لو یا علی کے گھر کو مسجد سمجھ لو۔ 14 صدیوں میں یہی بتایا گیا ہے کہ علی اللہ کے گھر آئے تھے، آج پتہ چلا علی کے سارے بچے اللہ ابھی فضا میں معلق ہے۔
صرف علی اللہ کے گھر نہیں آئے تھے، علی کے سارے بچے اللہ کے گھر آئے، اس لیے کہ مسجد علی کے گھر کے اندر نہیں تھی، علی کا گھر لوگ اگر علی والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، خدا کی قسم بچے ایک لمحے میں شعوری طور پہ جوان ہو۔ جن بندوں نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، کن بنیادوں پہ پڑھا؟ علی والوں کا فرق بتانے لگا۔ کسی نے چاند ٹوٹتا ہوا دیکھا، کسی نے سورج پلٹتا ہوا دیکھا، کسی نے دیکھا کہ رسول نے درخت کو آواز دی ہے اور وہ زمین چیرتا ہوا، کسی نے دیکھا کہ خونخوار جانور بڑھتا رہا ہے اور رسول کے قدموں میں لوٹنے لگے، کسی نے دیکھا کہ پتھر تسبیح پڑھنے لگے۔ پر لوگوں نے رسول کو رسول مانا۔ علی والوں کا معیار بتا رہا، لوگوں نے رسول کا کلمہ پڑھا کہ چاند ٹوٹا ہے، سورج پلٹا ہے، درخت چل کے آیا ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں نے سمجھا کہ یہ کمال محمد ہے۔ یہ کمال محمد نہیں تھا، یہ لوگوں کی ڈیمانڈ پوری ہے۔ یہ لوگوں کی، آپ توجہ میری طرف کریں، میں نے آپ کو کہا اور الحمدللہ نہ آپ کی گئی ہے نہ میری گئی ہے۔ لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، یہ دیکھ کر کے رسول نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ مجھے دنیا کی وہ کتاب لا کے دکھائیے جس میں لکھا ہوا ہو کہ مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا ہے چاند کہیں لکھا ہوا ہو کہ رسول نے کہا ہوا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاؤ۔ رسول نے جو یوں اشارہ کیا تو چاند یہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ مجھے نیچے اترنے کا کہنا۔ سلموا تسلیما رسول نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند سمجھ گیا کہ مجھے شک ہوگا۔ یہ جو واقعہ ہے کہ سورج پلٹایا گیا، جو معروف واقعہ ہے، یہاں علی نے سورج نہیں پلٹایا، یہاں رسول نے سورج پلٹایا۔ ویسے سرزمین بابل پر علی نے 60 مرتبہ سورج پلٹایا، لیکن یہ جو موقع ہے اس موقع پہ سورج رسول نے پلٹا۔ اب آپ لکھ لیجئے اگر سلموا تسلیما سمجھیں، علی کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے،
اور مصطفیٰ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ محمد سو رہے ہیں. میری باتیں ہوائی نہیں ہوتی، جو بات میں کر رہا ہوں وہ گہری بات ہے. ذرا تھوڑی ذہنی مشقت کریں گے، جتنی مشقت کریں گے اتنا لطف آئے. مجھ میں ہمت نہیں میں کہہ دوں کہ نبی سو گئے تھے. آپ کہتے ہیں تو کہہ لیجیے. ہاں یہ ہوا کہ نبی نے آنکھیں بند کر. اب معصومی صاحب کی مثال میں نہ اپنی دے دیتا، بزرگ ہیں بڑے. معصومی صاحب فرض کیجئے کسی دن آئے اور ان کا کہ چلیں گے مظاہر صاحب سے ملتے، اور یہ آگئے میرے گھر اور میں نے دیکھا وہ مر گئے. میں نے تو ڈنر پہ جانا تھا. معصومی صاحب آگئے تو میں نے آنکھیں بند کر. اب ان کے پاس یہ حق نہیں، چاہے انہیں پتہ چل بھی گیا ہو کہ سو نہیں رہے، مجھے دیکھ آنکھیں بند کی ہیں. ان کے پاس اخلاقی طور پہ حق نہیں کہ یہ میرا کندھا ہلا کے کہیں مجھے پتہ ہے اب سو نہیں رہے. یہ حق میرے پاس ہے، میں بتاؤں گا کہ میں سو رہا تھا یا صرف آنکھیں بند تھی. علی کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے اور مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر لی. اب علی نہیں کہہ سکتے کہ آنکھیں بند ہیں. یہ مصطفیٰ بتائیں گے کہ سو رہے ہیں یا آنکھیں بند ہیں، اور یہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ سو رہے تھے یا آنکھیں بند تھی. رسول کا سر علی کی گود میں ہے، اور اول وقت نماز پڑھنے والا سورج کو مسلسل ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ایک جملہ میں معصومی صاحب کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. میری باتوں میں حیرت ہوتی ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کروں. علی اول وقت نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ سے بیمار میں 2 سیکنڈ کے صبر کی مانگ. علی اول وقت نماز نہیں پڑھتے تھے. حیران ہو گئے ہیں. سچی شیعت بتا رہا ہوں. آپ کو لگے گا کہ آسمان سے نور اترا ہے، اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا. علی اول وقت نماز نہیں پڑھتے تھے. جب علی تکبیر کہتے تھے تو اول وقت نماز ہوتا. نہیں دلیل نہ تو میری بات کو رد کر دیجئے. علی تکبیر کہیں گے تو اول وقت نماز ہوگا، اس لیے کہ علی پابند زمان نہیں، وہ اسی کا بیٹا ہے جو صاحب الزمان ہے. علی کی گود میں رسول کا سر ہے اور رسول کی آنکھیں بند ہیں اور علی سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ رسول سو رہے تھے یا حکمت کوئی اور تھی. ادھر سورج غروب ہوا، ادھر چشم مصطفیٰ طلوع ہو گئے. میرے پاس علمی تبرک بھی ہوتا ہے، عرفانی اور ادبی تبرک بھی ہوتا ہے. ادھر سورج ڈوبا، ادھر چشم مصطفیٰ طلوع ہو گئے. اور دیکھتے رسول نے فرمایا یا علی نماز پڑھی. پلٹ کے علی نے فرمایا یا رسول اللہ آج جو موقع ملا لوگوں کو بتانے کا کہ سلموا تسلیما کا مطلب کیا ہے. عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. یہ سلموا تسلیما ہو رہا ہے کہ جب مصطفیٰ کا سر گود میں ہے اور مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہیں تو کیا رسول کو پتا نہیں کہ وقت نماز ہوگا تو کیا ہوگا.
مگر علی بتا رہے معیار سلم و تسلیمہ کیا ہے. خدا کی قسم ساری دنیا کے لوگ اکٹھے کیجئے اور علی والوں کو بھی بلائیے تو دونوں کے معیار بتا دیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. علی والوں کا معیار کیا ہے؟ لوگ اس پہ مطمئن ہیں رسول نے چاند توڑا, رسول نے سورج واپس پلٹایا. اس روایت میں یہ ہے کہ کائنات کے رسول نے کہا پروردگار اگر علی تیری اور میری اطاعت میں تھا تو اس لیے سورج کو پلٹا. تو سورج پلٹ رہا ہے, سورج پلٹ رہا ہے, چاند ٹوٹ رہا ہے, ستارہ اتر رہا ہے, درخت چل کے آ رہا ہے, دیوار سونے کی ہو رہی ہے, اور لوگ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. لیکن عزت علی کی قسم علی والوں کے معیار کا معجزہ بتاؤں. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, یہ کمال محمد نہ تھا. علی والوں کے معیار کا معجزہ یہ ہے کہ محمد مشرکوں کے بت توڑ رہے تھے یہ کہہ کر کہ یہ جھوٹے ہیں, اور جن کے بت تھے وہ کہہ رہے تھے محمد سچے ہیں. یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ. رسول ان کے بت توڑ رہے تھے یہ کہہ کر کہ یہ جھوٹے, اور جن کے بت تھے وہ کہہ رہے تھے محمد سچے. ہم نے کوئی منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے. تمہارے پاس کوئی 13واں اس معیار کا ہے تو لے آؤ, ہمیں نہ دکھاؤ. ہم کرامات سے پیر ماننے والے لوگ نہیں. ہمیں منوانا ہے تو ہمیں چاند بھی توڑ کے نہ دکھاؤ, سورج بلا کے نہ دکھاؤ, درخت کو آواز دے کے نہ دکھاؤ, دیوار سونے کی بنا کے نہ دکھاؤ. علی والوں کا معیار بتا رہا ہوں. ہمیں منوانا ہے تو معجزات نہ دکھاؤ, ایک بندہ لے آؤ جس میں کوئی عیب نہ ہو. ہائے 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 ہائے. چلیے اس سے بڑا چیلنج دے رہا ہے یہ غریب کے طرف سے. منوانا ہے تو ایسا بندہ بھی نہ لاؤ جس میں عیب نہ ہو, ایسا لے آؤ جو صرف کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں. ہم نے سورجوں اور چاندوں سے محمد کو نہیں مانا. ہم نے تو ان کے 2 نوکر ایسے دیکھے ہیں, ایک نے چڑھنے نہیں دیا, دوسرے نے اترنے نہیں دیا. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. جس میں چڑھنے نہیں دیا اس کا نام ہے بلال. لوگ اکٹھے ہو گیا ہے, بلال تو شین کو سین کہتا ہے کل آزان نہیں دے گا. استقبال میں حفظائے ملکوتی نور بھی جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو. کل تو آزان نہیں دے گا. دہلی سے زہرا کے نوکر نے کہا اچھا کل میں آزان نہیں دوں گا. کل پھر سورج سے کہنا ذرا بلال کو چڑھ کے دکھائے. جس نے چڑھنے نہیں دیا اس کا نام ہے بلال, اور جس نے اترنے نہیں دیا اس کا نام ہے ابو منصور مظفر کبادی شیرازی. حاکم نے ایک پلان تیار کیا, محفل کا اہتمام کیا, سارے شعراء کو بلایا, ہر کوئی آئے اپنے راہبر کا قصیدہ پڑھے. ابو منصور مظفر کو بھی بلایا گیا, تم بھی آ, تم بھی علی کا قصیدہ پڑھے. اندر ہی اندر پلان یہ کیا گیا کہ سب اپنے قصیدے پڑھیں گے. ابو منصور کو وقت اس وقت دیا جائے گا جب سورج ڈوب رہا ہو. یہ منبر پہ آئے گا, علی کا قصیدہ شروع کرے گا, سورج ڈوب جائے گا, موت اذان کہہ دے گا. مگر یہ جاہل جانتے نہیں تھے جس کی توہین کرنے جا رہے ہیں خدا اسے اپنی عزت قرار دیتا. روایت کے لیے ہر شاعر آتا رہا, اپنے اپنے جھوٹے راہبر کا جھوٹا قصیدہ سناتا رہا. ابو منصور کو اس وقت دعوت دی گئی جب سورج ڈوب رہا تھا. مجھے علی کی پاک نالین سے ہونے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم, تاریخ دی ابو منصور منبر پہ آیا. ابو منصور نے مجمع کی طرف نہیں دیکھا, سورج کی طرف دیکھ کے کہا لا تغربی یا شمس حتی ینتہی مدحی لآل مصطفیٰ والے نزلے ہی. اے سورج اگر علی کا قصیدہ سنانے سے پہلے تو ڈوب گیا میں قیامت تک ابھرنے نہیں دوں گا.
آگے منظر یہ ہوا کہ قصیدہ آگے منظر یہ ہوا کہ پھر قصیدہ علی کا قصیدہ صرف انہوں نے نہ سنا، سورج بھی رک کے سنتا رہا۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درختوں کا چل کے آنا، یہ کمال محمد نے، یہ تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ علی والوں کا معیار یہ ہے، ہماری سوچ کیا کہتی ہے۔ اسلام کی سرحدیں 50 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی۔ بات ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے تاکہ آپ بات کی بلندی کا لطف لے سکیں۔ مجھ میں جتنی ہمت ہے میں ساری لگا دوں۔ لوگوں کی نگاہ اس پہ ہے کہ اسلام کی جغرافیائی حدیں کہاں تک پھیلی، اور علی والوں کی نگاہ اس پر ہے کہ اسلام کی شعوری حدیں کہاں تک۔ اسلام کی شعوری حدیں، لوگوں کی نگاہ ہے کہ اسلام کی جغرافیائی حدیں کہاں تک پھیلی، علی والوں کی نگاہ ہے کہ شعوری حدیں کہاں تک پھیلی۔ میں بتاؤں شعوری حدیں کہاں تک پھیلی۔ روم کا صہیب، یمن کا کمبر، زانزیبار کی فضا، روم کا صہیب، یمن کا کمبر، زانزیبار کی فضا، شیراز کا سلمان، اگر تو لائٹ لیٹ ہے تو زیادہ امتحان نہ لیا جائے، ان کا بہت گرمی ہے۔ زیدی ہاؤس میں تو ایک ملنگ نے اٹھ کے ایک ربائی پڑھی۔ اس ربائی کا مفہوم یہ تھا کہ جو علی کا دشمن ہو، پروردگار مجھے توفیق نہ دے کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں، تو میں نے اسپیکر پہ کہا کہ بھائی آپ بے فکر ہو کر پڑھیں، جنازے کو خوب پتہ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہ ہے کہ اسلام کی جغرافیائی حدیں کہاں کہاں تک ہے۔ علی والوں کی نگاہ اس پہ ہے کہ شعوری حدیں کہاں کہاں تک ہے۔ روم کا صہیب، یمن کا کمبر، زانزیبار کی فضا، شیراز کا سلمان، افغانستان کا امراء القیس، اس لسٹ روم کا صہیب، یمن کا کمبر، زانزیبار کی فضا، شیراز کا سلمان، افغانستان کا امراء القیس، ہندوستان کا بابا رتن ہندی،
ہر کوئی اپنے اپنے ملک سے چلا، اگر یہ سارے حکومت کے دربار میں نظر آئے تو ہم جھوٹے ہیں۔ شاید نہ پہنچاؤ، اگر یہ سارے حکومت کے دربار میں نظر آئے تو ہم جھوٹے، اگر یہ سارے در زہرا یہ علی والوں کا معیار، یہ معیار ہے علی والوں۔ لوگ اگر علی والوں کا معیار سمجھ جائیں تو ان کا کبھی پیچھا ہی نہ چھوڑ، ڈھونڈتے پھریں گے علی والا کہاں ملے۔ جس خاندان کو علی والوں نے مانا وہ خاندان ایسا باکمال۔ میں نے عرض کیا کہ علی اول وقت نماز نہیں پڑھتے تھے، علی کی تکبیرۃ الاحرام بتاتی تھی کہ نماز کا اول وقت ہو گیا۔ جملہ کہوں گا اگر آپ محسوس کر لیں تو لطف ہوگا، علی نے کبھی زندگی میں سچ نہیں بولا۔ ایسے لطف ہے، جیئے 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 جو سمجھدار ہیں جیئے۔ جو آ گیا ہے وہی بیٹھ جائے بیٹا، گھومنا نہیں ہے، پارک نہیں ہے، مجلس ہے۔ یہ سچ نہیں بولتے، یہ عدل کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہ شریعت پہ نہیں چلتے، یہ چلتے جاتے ہیں نقش پا سے شریعت بنتی جاتی ہے۔ اگر آپ یوں نہیں مانیں گے تو یوں آپ کو ماننا پڑ جائے گا۔ میں نے ہر مقام پر انہیں شریعت سے 2 قدم آگے پایا۔ میں نے کہا یہ سچ نہیں بولتے، جو کہتے وہ سچ ہوتا ہے۔ یہ سچ کتابیں نہیں، سچ ان کتابیں ہیں۔ اتنی دلیلیں دوں کہ ساری رات آپ بیٹھے رہی تو دلائل ختم نہ ہو۔ شاباش یہ سچ نہیں بولتے، جو بول رہے اسے سچ کہا جاتا ہے۔ کتابیں لکھ لکھ کے سیاہ کر دی گئی، ان کے پاس علم غیب تھا یا نہیں؟ ہے تھا؟ پکی بات ہے؟ معصوم کی زبان سے سنیے، معصوم سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے مولا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم غیب ہے۔ امام نے فرمایا غیب کسے کہتے ہیں؟ اس نے جو چھپا ہوا ہو، فرمایا ہم سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں۔ جب کچھ چھپا ہوا نہیں تو علم غیب کیسا؟ مسئلہ نہیں حل کر دیا انہوں نے۔ یہ سچ نہیں بولتے جو یہ بولتے،
عید کا دن تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے ماں کے پاس کہ صحابیوں کے بچوں کے پاس ان کا لباس ہے. بی بی نے دیکھا کچھ نہیں تھا، بس کہہ دیا درزی لا رہا ہے تو درزی لا رہا ہے. صدیقہ الکبریٰ نے کہہ دیا کہ درزی لا رہا ہے. بی بی کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹوں میں کہہ دیتی، میں کہہ دیتی ہوں درزی بن کے آ جائے. بی بی نے ایک فائنل سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ درزی لا رہا ہے. درزی لایا یا نہیں لایا؟ اسے کہتے ہیں صدیقہ الکبریٰ ہونا. جملہ میں فضا میں معلق اور اس نے نزول چاہتا ہوں. شام کا ایک بندہ کھڑا تھا، کھجوروں کا جھوٹ تھا. ادھر سے علی کا علی بیٹا ٹہلتا ہوا. کائنات کے حسن کا مصدر اول حسن. اس نے آتے ہوئے حسن کو دیکھا، علی کے بیٹے جیسے تیرا بابا سوالوں کا جواب دیتا ہے تو بھی دے لیتا. حسن مصطفیٰ نے فرمایا تو نہیں جانتا ہم سارے محمد ہیں. مجھے پتا نہیں ہم سارے محمد ہیں. اس کا پھر اچھا حسن یہ بتا کہ اس درخت پہ کتنی کھجور ہے؟ آپ لوگ کھا کر رہے ہو. حسن نے مجتبیٰ کا چہرہ سب دوسری طرف. جب اسے کہا بتا اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں، علی کے لال نے کہا اس درخت پر 4004 کھجوریں. تاریخ حدیث نے اتروائیں گنوائیں، ایک بھی کم نہیں نکلی. اسے حسن نے مجتبیٰ کی طرف دے کے کہا علی کے بیٹے تیرے پاس علم غیب ہے؟ فرمایا نہیں. کہنے لگا علم غیب تیرے پاس نہیں، کھجور کی طرف تم نے دیکھا نہیں، پھر تجھے کیسے پتا چلا اس میں 4004 کھجوریں ہیں؟ حسن مصطفیٰ نے فرمایا ہمیں پہچان، یہ علم غیب نہیں. جب حسن نے کہہ دیا تو انہیں 4004 ہونا چاہیے. آج سیدہ آپ سے راضی ہو، محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہو. میں نے انہیں شریعت سے 2 قدم آگے چلتے دیکھا. اتنی مثالیں دوں کہ ساری رات مثالیں ہی ختم نہ. مثال دوں جس پروردگار نے کہا تھا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو خلق ہی عبادت کے لیے کیا. میرا مصطفیٰ مصلی پہ تھوڑی دیر زیادہ کھڑا ہوا تو پروردگار نے آیت بھیج دی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے محمد اتنی دیر مصلی پہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں، مجھے برداشت نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کا قیام طلب شریعت سے آگے. آگے نہیں تو خدا نے روکا کیوں؟ طلب شریعت سے 2 قدم آگے. علی کا عمل بتاؤ. طلب شریعت یہ ہے کہ میدان جنگ میں کوئی بھاگ رہا ہو تو اسے معاف کر دیا جائے. میدان جنگ میں استقبال میں آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائے تو کہ زبان بدا نہ ہو. میدان جنگ میں بھاگتے ہوئے کو معاف کر دینا طلب شریعت ہے. مارنے والے کو تلوار دے دینا طلب شریعت سے آگے ہے. نہیں لفظ آگے ہے. قاتل سے قصاص لینا طلب شریعت ہے، قاتل کو شربت پلانا طلب شریعت سے آگے ہے.
شریعت ہے. قاتل کو شربت پیش کرو. طلب شریعت سے آگے. روٹیاں پاس زیادہ ہوں بھوکے کو دے دینا طلب شریعت. ہائے ہائے ہائے. لطف لیجیے لطف لیجیے. روٹیاں اضافی ہوں. قبلہ معصومی صاحب سے پوچھ لیجیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ کیا دے دیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے حبیب یہ پوچھتے ہیں کہ خیرات کیا کی جائے؟ قل العفو، انہیں کہو جو بچ جائے وہ بانٹ دیا کر. یہ طلب شریعت ہے کہ جو بچا ہوا ہے وہ بانٹ دو. بچی ہوئی روٹیاں بانٹ دی جائیں تو طلب شریعت ہے. اور 5 روزہ دار پانی سے روزہ افطار کر کے روٹیاں ایک سوالی کو دے دو، یہ طلب شریعت سے آ گیا. اگلا جملہ پھر کنائے کا جملہ ہے اور مجھے یہی گفتگو تمام کرنی. اس سے زیادہ آپ کا امتحان لینا مناسب نہیں ہے جتنی گرمی ہے. باوجود اس کے کہ یہ گرمی آپ سے زیادہ میں اس وقت سہ رہا ہوں، لیکن ذکر علی کی ٹھنڈک ہے. خدا کی قسم مجھے آپ کی حیرت اور پریشانی کی فکر نہ ہو، میں ساری رات پڑھتا ہوں. اگلی بات کنائے کی ہے. آپ بغیر تشریح کے سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا. شراب بندے پہ حرام ہے، گھوڑے پہ نہیں. سوچے سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے جیسے سوچے کہ لطف آئے گا. ہائے ہائے. آپ لطف نہ لے سکیں، میرا لطف نہ گوائیے گا. شراب بندے پہ حرام ہے، گھوڑے پہ نہیں. بندہ شراب نہ پیے یہ طلب شریعت ہے. اور اگر کوئی کہتا نظر آئے کہ کسی کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے اور اس پانی سے کوئی فصل سیراب ہو گئے، میرا گھوڑا وہ فصل نہیں کھاتا. یہ طلب شریعت سے آگے. شریعت نے آپ کو نہیں کہا کہ باہر نکلے تو زمین پہ دیکھیں کہ کہیں چوٹی پاؤں کے نیچے تو نہیں آ. شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ چوٹی نظر آئے تو ضرور پاؤں رکھ ہی دینا. لیکن شریعت نہیں کہتی کہ ساتھ آپ نے خوردبین لے کے نکلنا ہے. آپ پیدل کچھ کر بھی لیں تو گاڑی کیسے چلائیں؟ شریعت کی طرف نہیں کہ آپ نیچے زمین پہ دیکھتے رہیں کہ کہیں کوئی چوٹی آپ کے پاؤں کے نیچے تو نہیں آ. یہ طلب شریعت ہے. اس کا مطلب ہے کہ چوٹی کا بندے کے مقابلے میں کوئی خیال نہیں رکھا گیا. اس کا کیا کروں جو کہہ رہا ہے کہ اگر زمین و آسمان کی حکومت دے دی جائے اور بدلے میں علی سے کہا جائے کہ چوٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو میرا سودا کرنے کے لیے تیار ہے. ہائے 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 ہائے. یہ گھر طلب شریعت سے آگے ہے. آپ کی زحمتیں تمام کرنا چونکہ رونے کی رات ہے.
مسلسل آپ رو رہے ہیں، مسلسل روتے رہے. یہ کسی بشر کی طاقت کا اظہار نہیں، یہ مادر حسین کے معجزے کا اظہار. وہی کہانی وہی باتیں بار بار سن سن کے یوں دھاڑے مار کے رونا، یہ مادر حسین کا معجزہ ہے. آج ایک شہزادے کی مہندی بنانے ہے. میرا لندن سے ایک آرٹیکل چھپا ہے اسی مہندی کے اوپر، جو اعتراض ہوا ہے کہ مہندی کہاں سے آئی. سب سے پہلی بات، اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو کتاب کا نام ہے سعادت الدارین. صاحب سعادت الدارین نے لکھا ہے کہ شام غریباں جب خیمے لوٹے گئے تو ایک خیمے سے مہندی بھی برآمد ہوئی. یہ اداکارہ ہے، رو نہ سکیں ہائے کہہ لیں، ہائے نہ کہہ سکیں سینے پہ ہاتھ مارو. یہ ملعون لٹا ہوا مال لے کے گیا اور مہندی زوجہ کو دی، اس نے پانی میں گھول لی تو ساری لہو میں بدل. یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ عرب کا کلچر نہیں تھا، یہ ہندوستان کا کلچر ہے. قبلہ معصومی صاحب گواہ ہیں. ہمارے مسلک کی جو مین سٹریم کتابیں ہیں، رسائل الشیعہ شیخ الریاملی، من لا یحضرہ الفقیہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ان کتابوں میں پورے پورے ابواب ہیں حنا پر، مہندی کی فضیلت پر. یہ کلچر عرب کا تھا. جانتے ہیں عرب میں سہرے کا کیا کلچر تھا؟ عرب میں دلہے کو سہرا باندھا جاتا تھا، اور وہ سہرا ہمارے سہرے کی طرح نہیں ہوتا تھا. یہ ہم نے وہ سہرا کاپی کیا ہے. اس سہرے میں کیا ہوتا تھا؟ اس سہرے میں کچھ لڑیاں ہوتی تھی اور لڑیوں میں خشک میوہ جات پیرول ہوتے تھے. ان لڑیوں کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ دلہے کے جتنے بھائی، جتنے چچا، جتنے ماموں ہیں اتنی لڑیاں ہوتی تھیں، اور ان کے جتنے بیٹے ہوتے تھے اتنے خشک میوے ہوتے تھے. دلہے کا سہرا دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بڑے خاندان کا دلہا. اور یہ مہندی عرب کے کلچر میں کیسے تھی؟ عرب گرم علاقہ تھا، دور دور سے بارات آتی تھی. دلہے کو لو سے بچانے کے لیے اس کے سر، ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگائی جاتی، اور دلہن کو بھی اس لیے لگائی جاتی تھی کہ اس نے بھی ساتھ سفر کرنا ہوگا. میں ہاتھ باندھ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ آپ عزاداری میں کر رہے ہیں، یا اس سوال کا جواب دے لیجیے یا مجھے قائل کر دیجیے یا خود قائل ہو جائیے. یہ سامنے علم لگا ہوا ہے. کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کسی حدیث سے پڑھ کے علم بنایا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے امام بارگاہ کی کتنی جگہ ہونی چاہیے، علم کہاں رکھنا چاہیے، منبر کہاں رکھنا چاہیے؟ یہ سب حدیثوں میں دیکھ کے کر رہے ہیں. کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ علم کے پھریرے کا رنگ کیسا کیسا ہونا چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو تعزیہ تیار ہو وہ لکڑی کا ہو، لوہے کا ہو؟ یہ خدا نے عزادار کی ذہانت پہ چھوڑ دیا ہے. وہ جب کوئی شے واجب کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جس نے واجب کی ہے یہ لائق نہیں، یہ ترک کر سکتا ہے، لیکن حسینی پہ پروردگار کو اتنا اعتماد ہے اس نے عزادار حسینی پہ چھوڑ دی. وہ جانتا ہے یہ جو کرے گا محبت سے کرے گا. یہ ساری چیزیں حکم کے مطابق نہیں ہوتی. کچھ چیزیں محبت سے کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں حسرت کی وجہ سے کی جاتی ہیں. اس مہندی کو حکم سمجھ کے نہ نکالو، بیوہ ماں کی حسرت سمجھ کے نکالو. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. یہ بلند آواز ہے محمد کی بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول کرے. کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس ماں کا جوان بیٹا مر جائے؟ میرا سگا 18 سال کا بھائی میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا. میں نے اس کی میت پہ اپنی ماں کو بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرا دلہا بیٹا.
ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، میری ماں بار بار بیان کرتی تھی میرا دلہا سو رہا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پہ ترس نہیں آتا؟ کربلا میں ایک بیوہ ماں کا 14 سالہ شہزادہ، کتنی حسرتیں ہوں گی اس ماں کے دل میں۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، جو مصیبت میں پڑھنے جا رہا ہوں میں اندر سے ڈر رہا ہوں عزاداروں سے کہ عزادار شدت گریہ میں اسے برداشت کیسے کریں گے۔ نہ کرو اعتراض، محمد مصطفیٰ کی بیٹی سے امید کی توقع رکھو، بس جو کرو محبت سے کرو۔ یہ کسی کا احسان رکھنے والے لوگ نہیں، یہ عزاداری چھوڑ دی گئی ہے عزادار کی ذہانت پر کہ جہاں تک جیسے محبت سے کر سکتے ہو کرو، جتنا اجر لے سکتے ہو کرو، ورنہ لازم کر دیا جاتا کہ ہر روز صبح کے وقت 4 آنسو حسین کے لیے۔ چھوڑ دیا عزادار پر جتنا رو سکتا ہے، جتنا بیان کر سکتا ہے، جتنی چیخیں مار سکتا ہے۔ آخری سانسیں لے رہا تھا وہ مولا جسے حسین بھی امام کہہ کے سلام کرتا تھا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ گئے، ہاتھ خون آلود تھے کہ ایسے لمحے میں حسن مجتبیٰ نے دائیں بائیں دیکھا، اے نہ بنی القاسم اے تونی بکرتاسم، قاسم بیٹا مجھے کاغذ قلم لا دے۔ قاسم کاغذ قلم لایا، اب جس کے ذہن میں منظر اترا وہ عبادت کر سکے گا۔ حسن مجتبیٰ نے ایک ہاتھ پہ کاغذ رکھا، دوسرے ہاتھ میں قلم پکڑا، ہاتھ لہو میں ڈوبے ہوئے تھے، لہو والے ہاتھوں سے حسن مجتبیٰ نے تحریر لکھنا شروع کی۔ اس جملے پہ عزادار ماتم کرنے کے پڑھنے والوں نے پڑھا کہ یہ تعویذ تھا جو قاسم کو باندھا گیا۔ اس گھر کے بچوں کو تعویذوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، عزاداروں یہ تعویذ نہیں تھا، یہ بڑے بھائی کا خط تھا چھوٹے بھائی کے نام، جس میں لکھا ہوا تھا حسین تو کربلا میں اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے، کاش میں حسن وہاں ہوتا، میں خود تجھ پہ قربان ہو جاتا۔ حسین میں نہیں ہوں گا، میرے قاسم کو حسن سمجھ کر مرحبا 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 کیجئے، ماتم جی بھر کے ماتم کیجئے، کوئی جلدی نہیں ہے، ماتم کرتے رہیے، روتے رہیے۔ میرے قاسم کو حسن سمجھ کر اجازت دے دیں۔ خون آلود ہاتھوں سے حسن مجتبیٰ نے اس تحریر کو طے کیا، قاسم کے بازوؤں پہ باندھا۔ خدا کرے یہ درد میں ویسے پہنچانا اور ویسے سمجھ لے جیسے سمجھنا چاہیے۔ پھر اتنی محبت سے پالا حسین نے قاسم کو کہ محبت میں بھتیجے کو کربلا میں لایا۔ یہ جملہ اصلاحی تھا کہ ہر غدار سننے پہ ہاتھ مار کے ہاتھ ہے۔ اتنی محبت سے پالا کہ محبت میں حسین یتیم بھتیجے کو کربلا گیا ہے۔ کربلا میں جو سپاہی آتا تھا حسین سے اجازت لیتا تھا، زہرا کے لال اجازت، حسین اجازت دیتے تھے۔ قاسم خوددار باپ کا خوددار بیٹا، غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا، جیسے کوئی سپاہی جاتا نا قاسم طرف جاتا، یہ غیر جائیں اور ہم بیٹھے رہے۔ قاسم آ جاتا، چچا مجھے گوارا نہیں ہوتا، یہ عوان و انصار جائیں، یہ دوست احباب جائیں اور ہم یہاں بیٹھے رہے، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ اب حسین کا جملہ سننا جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا بی بی کی بارگاہ سے، اسی جملے پہ بی بی کی خیرات عطا ہو جائے گی۔ حسین ابن علی نے قاسم کی طرف دیکھا اور دیکھ کہا قاسم واپس چلا جا، قاسم تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہے، قاسم تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرا بھائی حسن یاد آتا ہے، میں اپنے بھائی حسن کو دوسری مرتبہ مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ قاسم میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، جب اللہ کا رسول ہم دونوں بھائیوں کو گود میں بٹھا لیا کرتا تھا۔ قاسم میں اپنے بھائی حسن کو
مرتبہ مردہ نہیں دیکھ سکتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی حاکم مصطفیٰ کی بیٹی کو فرصت دے. قاسم واپس چلے گئے. کچھ دیر بعد پھر قاسم آ گئے. چچا لڑنے کی اجازت. حسین نے پھر وہی جملے دہرائے. قاسم واپس چلا جا، مجھ میں ہمت نہیں، تجھے کیسے موت کی طرف بھیجوں. قاسم پھر واپس چلا گیا. جب تیسری مرتبہ حسین نے واپس بھیجا ہے، اب قاسم ادھر نہیں آیا، ماں کے پاس چلا گیا. اماں چچا اجازت نہیں دیتا. جناب ام فروا نے قاسم کے بازو کی طرف دیکھا. قاسم کے بازو سے تحریر کھولی. اب ماتم کی تیاری کرو تو میں منظر نامہ پیش کروں. جناب ام فروا نے تحریر ہاتھوں میں رکھی، پلٹ کے کہا قاسم میرے پیچھے پیچھے آ جا. چلتے چلتے اس خیمے میں آئی جہاں زہرا کا لال بیٹھا ہوا تھا. حسین ابن علی کی نگاہ بھاوج پہ پڑی. حسین کی کرسی چھوٹ گئی. آواز آئی بھاوج مجھے بلا لیا ہوتا. یہ دن سمجھنا زدارو، خود کیوں آئی مجھے کیوں نہیں بلایا. قاسم کی طرف دیکھے گا تجھے کیوں بلاتی، کام جو میرا تھا. میرے یتیم کو لڑنے کی اجازت. حسین ابن علی نے تحریر پڑھنی شروع کی. روایت کہتی ہے حسین تحریر پڑھتے جاتے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے حسین کے جسم سے جان نکل رہی. زہرا کے لال نے قاسم کو قریب بلا کے سینے سے لگایا. روایت کہتی تانک علیہ وغشی لہما. کچھ دیر دونوں روتے رہے، پھر دونوں غش کر گئے. حسین ادھر گر گئے، قاسم ادھر گر گئے. کسی کے پاس چیٹے مارنے کا پانی نہیں تھا. بیویوں نے واہ ویلا شروع کیا، واہ محمدہ، واہ قاسمہ، واہ غربتہ. بیوی مجھے بھی ہمت دینا کہ میں شہزادے کی شہادت پڑھوں، اور ان نظرداروں کو بھی ہمت دینا کہ جی بھر کے فرصت دے لے. حسین ابن علی نے مجبور ہو کے کہا جا قاسم، جا قاسم اللہ کے حوالے. یہ بھی میں تاریخ کے جملے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ واحد شہزادہ ہے کربلا کا جو میدان میں زرہ پہن کے نہیں گیا. تو مجھ سے سوال کرو کیا پہن کے گیا. روایت کہتی البس ثوبہ کصورۃ الکفن. حسین نے قاسم کو کفن پہنا کر. تو یہ زدار سمجھا ہے میں نے کیا کہا ہے. ایسا لباس جو کفن جیسا تھا وہ قاسم کو پہنا کے کہا جا قاسم اللہ کے حوالے. قاسم اجازت لے کے اپنے میمون نامی گھوڑے پہ بیٹھا. قاسم باہر نکلا، حسین باہر نکلا. قاسم میدان میں گیا، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. ترے خیمہ پہ جناب فضہ کھڑی ہو گئی. قاسم کی ماں خیمے میں مسلح بچھا کے بیٹھ گئی. قاسم نے میدان میں جنگ شروع کی. حسین کی نگاہ قاسم پہ تھی، فضہ کی نگاہ حسین پہ تھی، لیکن قاسم کی ماں کی نگاہ فضہ پہ نہیں تھی. قاسم کی ماں سر سجدے میں تھا اور کہہ کیا رہی تھی یا من رات یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کے یوسف میں لانے والے. ماتم کر کے جملہ سن لو. یا من رات اسماعیل علیہ حاجر، اے اسماعیل کو حاجرہ ملانے والے، میرے قاسم کی لاش کب آئے گی، کب میں زہرا سے. ماتم ماتم ماتم. کوئی ہاتھ پیارا نہ کرے، کوئی سینہ پیارا نہ کرے. ایک دن کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا. حسین مرحبا کہہ رہے تھے. قاسم آج فوج شام کو بتاؤ حمزہ کیسے لڑتا تھا، جعفر طیار کیسے لڑتا تھا. آج فوج کو بتا حیدر کرار کیسے لڑتا تھا. جب میں کہوں گا تو مہدی آ جائے گی، پھر جی بھر کے منتیں مانگنا اور زیارت کرنا. جملہ کہوں گا تو مہدی آئے گی. قاسم جنگ کر رہا ہے،
کبھی ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، کبھی ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ سینکڑوں شامیوں کو فنار کر دیا یتیم حسن نے، یا اچانک تاریخ کہتی ہے کہ شامی جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، یہ قاسم کے ساتھ اب تیاری کرنا ماتم کی، یہ قاسم کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا، اس نے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اس کا ساتھی دیکھ رہا تھا صاف چلتا ہے مارتا کیوں نہیں، قریب آ کے کہنے لگا تیری تلوار کی زد میں ہے، مارتا کیوں نہیں، برداشت کیسے کرو گے، مارتا کیوں نہیں، اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا ذرا شہزادے کا چہرہ دیکھ، یہ اتنا حسین شہزادہ ہے، اس میں حملہ کرتے ہوئے مجھے حیا آ رہی ہے، اور جو دشمن کے لیے اتنا حسین تھا اللہ جانے پا کے لیے۔ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹ دیا، قلب لشکر کو چیرتا ہوا کبھی دائیں حملہ کر رہا ہے، کبھی بائیں حملہ کر رہا ہے۔ بس اس کے بعد میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اس کے بعد زحمت دینی ہی نہیں پڑے گی، اس کے بعد عددات کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ قاسم میدان جنگ میں لڑ رہا تھا کہ ایک مرتبہ فوج کی آواز آئی چاروں طرف سے قاسم پہ حملہ کر دو۔ قاسم کے گرد ہزاروں گھوڑے دوڑنے لگے، ایک شام کا سپاہی گھوڑا لے کے قاسم کے گھوڑے کے قریب آیا۔ عزاداروں اس کے پاس نیزہ نہیں تھا، اس کے پاس تلوار نہیں تھی، اس کے کندھے پر ایک وزنی گرز تھا۔ یہ قاسم کے قریب آیا، اس نے آواز دے کے کہا قاسم تو یہاں لڑ رہا ہے، فوج تیری ماں کے خیمہ میں چلی گئی ہے۔ قاسم نے پلٹ کے دیکھا، اس نے لوہے کا گوشت قاسم کے سر پر۔ ایک لمحہ رکے بھائی، ایک لمحہ رکے، ایک لمحہ، ایک بھائی بیٹھ جائے ایک منٹ، مجھے قاسم کی شہادت کا جملہ کہنے دو۔ قاسم کی شہادت زین سے یہ جو مہندی بھی لگی تھی نا، اس میں بھی ایک راز تھا۔ عرب والے جنگوں میں دلہوں کو مارتے نہیں تھے، زہرا کے لال نے مہندی لگا دی۔ ان ظالموں کا ظلم دیکھو، زین سے گر گیا قاسم، 35 سپاہی کمانوں میں تیر جوڑ کر قاسم کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ایک ایک تیر مارنا چاہتا تھا اور کہتا جاتا تھا قاسم ہم نے ایسے ہی تیرے بابا کے جنازے میں اور